سورۃ القمر کی آیت نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ كذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، سو پھر کیسا ہوا انجام میرے عذاب کے ساتھ اور میرے کھڑکار کے ساتھ۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا بڑی تیز، فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے دن میں جس کی نحوست مسلسل ہو گئی۔ تنزع الناس، وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑ رہی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں اکھاڑی ہوئی کھجوروں کے۔ فکیف کان عذابی ونذر، سو کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ سورۃ القمر میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے قریب ہونے کے بیان کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ کچھ لوگوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، ایمان لائے، قبول کیا، وہ صحابی رسول کہلائے، امت کا بہترین طبقہ کہلائے۔ کچھ لوگوں نے اس وقت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا، ضد پہ اڑ گئے، ہٹ دھرم بن گئے، ضدی بن گئے، انادی بن گئے۔ وہ کائنات میں بدترین قسم کے کافر کہلائے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے لوث دعوت دیتے، بے غرض، کوئی لالچ نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ ان کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلاتے، آخرت کی طرف بلاتے، اپنی بات ماننے کی دعوت دیتے۔ جب انسان انتہائی مخلص دعوت دے، بے لوث دعوت دے اور کوئی تسلیم نہ کرے، کوئی اس کی بات پہ کان نہ دھرے، تو دل کو تکلیف تو ہوتی ہے، پریشان تو ہوتا ہے بندہ کہ یار یہ میری بات نہیں مان رہے۔ لیکن قربان جائیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے
کہ آپ پریشان ہوتے تو تسلی اللہ رب العالمین عطا فرماتے۔ کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، دوست احباب تسلی دیتے ہیں، والدین تسلی دیتے ہیں، بھائی حوصلہ دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو حوصلہ کون دیتا؟ اللہ پاک دے۔ تسلی کون دیتا؟ اللہ پاک دے۔ اور کس طرح انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا گزشتہ درس میں تذکرہ ہوا۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال۔ منہ سے کہہ دینا آسان ہے، اب 9 سال اگر محنت کریں تو ہم تھک جاتے ہیں کہ یار یہ تو مانتے ہی نہیں، پڑا دفعہ کرو نا۔ اللہ کے نبی 9.5 صدیاں محنت کر رہے ہیں۔ اور کس طرح محنت کر رہے ہیں؟ قوم دھمکیاں دے رہی ہے، قوم مار رہی ہے، پٹائی کر رہی ہے، پھر بھی اللہ کا نبی دعائیں دے رہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یہ تسلی دی کہ جناب آپ گھبرائیں نہیں، یہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج میرے عزیز دوستو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے، آپ کا امتی ہونے کی حیثیت سے، یہی دعوت والا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چاہے ہم ادا کریں نہ کریں، تسلیم کریں یا انکار کریں، یہ ہماری مرضی ہے۔ لیکن اگر ہم کلمہ گو ہیں اور اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو کائنات کے تمام انسانوں تک اس کلمے کو پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے بعض اوقات ہوگا ہمیں بھی مخالفت کا سامنا، ہمیں بھی لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو اس وقت میں یہ قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو قرآن ہمیں بھی تسلی دے گا، حوصلہ دے گا کہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا، یہ امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ اگر یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ پریشان ہونے کی بات نہیں، بلکہ یہ عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے، اور یہ نشانی ہے کہ الحمدللہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ کیونکہ مخالفت حق والوں کی، انبیاء علیہ السلام کی، وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ پیغام ہے تسلی کا، اور دوسری طرف یہی پیغام کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، مخالفین کے لیے دھمکی کا پیغام بھی ہے۔ آج اگر کوئی دین کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ بچا ابو جہل بھی نہیں، بچو گے تم بھی نہیں۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کے لیے اللہ کا پیغام تھا کہ بچے نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے بھی نہیں اور بچو گے تم بھی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کرنے والی قوم عاد، جو قوت و طاقت کے اعتبار سے ساری قوموں پہ فائق تھی، سب سے زیادہ قوت و طاقت، جسمانی قوت سب سے زیادہ اللہ نے قوم عاد کو عطا کی تھی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے عروج اور زوال کے بعد 2600 سال کے بعد، یعنی 2600 سال کے بعد اللہ پاک نے قوم عاد کو عروج دیا تھا۔ دنیا میں ان کا نام لیا جاتا تھا، جیسے آج کوئی نام لیتا ہے نا، جاپان کا، فرانس کا، امریکہ کا، ان کو عروج ملا ہوا ہے۔ اس وقت میں اسی طرح قوم عاد کو عروج ملا تھا۔ اللہ نے جسمانی طاقت بھی بڑی دی تھی، قوت بھی بڑی تھی۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی قوم تو شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی، جیسی قوم عاد اللہ نے بنائی تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے، ان کے ایک ایک آدمی کا قد
وہ 14 فٹ ہوتا تھا ایک آدمی کا۔ ہماری یہ جو مسجد کی چھت ہے یہ تقریباً 11 فٹ ہے، یعنی اس چھت سے بھی 3 فٹ اوپر اس کا قد ہوتا ہے۔ اب جس آدمی کا قد اتنا اونچا ہے اس کی طاقت قوت کتنی ہوگی اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے۔ ایسی زبردست قوم، اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجے حضرت صالح علیہ الصلوۃ حضرت ہود علیہ السلام، جن کے نام پہ 12ویں پارے کے اندر شروع میں سورۃ ہود مکمل سورۃ ان کے نام پہ اللہ نے نازل فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مخلصانہ دعوت دی، مشفقانہ دعوت دی، بے لوث اور بے غرض دعوت دی۔ کوئی سوال نہیں تھا، کوئی مطالبہ نہیں تھا، بلکہ صاف اعلان کیا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی قسم کا معاوضہ، اجرت، فیس کچھ نہیں مانگتا، میرا کوئی مطالبہ نہیں، تم آخرت والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ لیکن قوم نے مخالفت کی۔ اللہ پاک اب یہ حالات مشرکین عرب کو کیوں سنا رہے ہیں کہ بچے قوم عاد والے بھی نہیں ہیں اور بچو گے تم بھی نہیں۔ آج یہی حالات قرآن کریم مجھے اور آپ کو سنا رہا ہے، آج دین کے مخالفین کو سنا رہا ہے کہ بچے مکے والے بھی نہیں، وہ بھی بدر کے اندر قتل ہوئے، یا وہ ایمان لائے یا وہ قتل کیے گئے۔ آج کے بدترین دین کے مخالفین وہ بھی سن لیں کہ بچیں گے وہ بھی نہیں، رہے گا نام صرف کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا قوم عاد نے جھٹلایا، تکذیب کی حضرت ہود علیہ السلام کی، تو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ پاک ہم سے پوچھتے ہیں ذرا دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا، جو میں نے ڈرایا تھا، کھڑکایا تھا، وہ پھر کیا ہوا۔ اور فرمایا سنو آگے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا، ہم نے اس قوم کے اوپر ایک ہوا بھیجی جو بڑی تیز تھی۔ اس صبح صبح جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس کو باد نسیم کہتے ہیں، ٹھنڈی ہوا، خوشگوار ہوا، یہ طبیعت کو فرحت دیتی ہے۔ اور جو ہوا ذرا تیز ہو اس کو کہتے سرسر، باد سرسر، تند اور تیز ہوا، جو بعض اوقات طوفان بن جاتی ہے اور پھر نقصان کرتی۔ ہوا ذرا تیز چلے تو انسان کی بعض اوقات چیزیں اڑ جاتی ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پہ ارشاد فرمایا، ہوا کو گالی مت دیا کرو، ہوا کو گالی مت دیا کرو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ ہوا کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بعض اوقات کپڑے اڑ گئے، انسان پریشان ہو گیا، اب وہ ہوا کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہوا کو گالی نہ دو، ہوا تو کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اس قوم پہ جو ہوا چلی، اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے منحوس دن میں وہ ہوا چلی جس کی نحوست مستمر ہو گئی، لگاتار ہو گئی۔ یوم نحس کا معنی کیا ہے؟ دن منحوس۔ میرے عزیز دوستو یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ پاک نے جتنی چیزیں پیدا کی اور ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے، کوئی بھی چیز منحوس نہیں، ہر چیز کارآمد ہے۔ قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز ناکامی نہیں، ہر چیز کارآمد ہے، بیکار کچھ نہیں ہے، منحوس کچھ نہیں ہے۔ تو اس دن کو جو کہا گیا کہ منحوس دن، وہ اس قوم کے لیے منحوس بن گیا ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، ورنہ نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی وقت، نہ کوئی چیز، ہر چیز کے اندر ہی اللہ نے برکت رکھی ہوئی۔ ہاں، کسی قوم کے لیے کوئی دن جس دن میں اس میں عذاب آیا وہ دن اس کے لیے منحوس بن گیا، ان کے لیے یہ دن منحوس بن گیا۔
اور پھر ایسا منحوس بنا، یہاں دنیا میں یہ تباہ ہوئے، آگے فرشتوں کے سپرد ہو گئے، قبر کے اندر بھی مار پٹائی شروع ہو گئی، برزخ کی سزا شروع ہو گئی، برزخ ختم ہوگا، آگے میدان حشر کی سزا شروع ہو جائے گی، میدان حشر ختم ہوگا، پھر جہنم کی سزا شروع ہو جائے گی۔ جو حالت کفر میں مرے وہ جہنم سے کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے۔ تو گویا اس دن کی نحوست مستمر ہو گئی، ہمیشہ کے لیے ہو گئی، اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا ان پہ وہ عذاب آیا ایسے دن میں جو منحوس دن ثابت ہوا ان کے لیے، اور اس کی منحوست بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور وہ ہوا کتنے دن چلی؟ اللہ پاک فرماتے تنزع الناس۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہوا 7 دن 8 رات مسلسل چلتی رہی، 7 دن 8 رات۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے، اور وہ ہوا اللہ پاک نے ہوا کا حلقہ حدیث پاک میں آتا ہے اتنا سا کھولا، بس یہ جتنا سوراخ ہے، بس اتنا سا ہوا کا حلقہ کھولا، ایک انگوٹھی کے چھلے جتنا، اس میں سے یہ ہوا اس انداز سے چلی کہ 7 دن 8 رات مسلسل یہ ہوا چلتی رہی۔ اب کیا حال ہوا ہوگا اس قوم کا؟ وہ فرمایا تنزع الناس، وہ ان لوگوں کو ایسے اکھاڑ رہی تھی، وہ ہوا ان لوگوں کو ایسے پٹک رہی تھی کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ یہ اکھاڑی ہوئی کھجوروں کے تنے، چونکہ قد لمبے لمبے تھے کھجوروں کی طرح، تو ایسے اکھاڑ کے ہوا ان کو پھینک رہی تھی جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے تنے اکھاڑے ہوئے پڑے۔ یہ اس قوم کا حال ہوا جو قوت و طاقت میں بڑی بے مثال قوم تھی، اور جو خود کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، آج کی انسانیت کو سمجھا رہے ہیں، یہ بڑے قوت اور طاقت والے، اور ان کے مقابلے میں میرے دوستو آج کے انسان کی حیثیت، ہمارے تو قد کاٹھ بھی 5-6 فٹ تک رہ گئے، ہماری جسمانی قوتیں بھی ختم ہو گئی، خوراکیں ہماری کمزور ہو گئی، ڈبے کے دودھ پی پی کر ہمارے جسموں میں جان نہیں رہی، اور ہم اللہ کا مقابلہ کرتے، ہم اللہ کے سامنے اکڑتے، ہم دین کے مقابلے میں آتے۔ آج کے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب قوم عاد اللہ کے سامنے ٹک نہیں سکی، آج ٹیکنالوجی، سائنس، ایٹم، جہاز اور میزائل اللہ کے سامنے مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ بچے گا وہی جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، کامیابی اسی کے حصے میں آئے گی جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی تعلیم کو اور آپ کی شریعت کو اپنا لے گا۔ آج ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کے قرآن کا یہی پیغام ہے۔ اللہ پاک فرماتے دیکھو، عبرت حاصل کرو، سوچو کیف کان عذابی و نذر، کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراوا، کیسے ان پہ عذاب کا کوڑا برسا۔ اس سب کے بعد اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا، یقیناً ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آیت گزشتہ درس میں بھی گزری، اس کی تفصیل وہاں آ چکی، اور یہ ہر قوم کے حال، آگے قوم سمود کا حال آئے گا، پھر قوم لوط کا، اور اس کے بعد فرعون کا، اور یہ آیت بار بار اس صورت میں آئے گی۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم تبلیغ کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، سب سے بڑا سرچشمہ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں، بڑا جہاد۔ قرآن ہماری تبلیغ کا، ہمارے بیان کا، واعظ و نصیحت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ جتنا ہم قرآن کریم کی آیات سے نصیحت حاصل کریں گے،
اتنا ہی پوری انسانیت کے لیے یہ فائدہ مند اور سود مند ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعوت و تبلیغ کے مقصد کے لیے یہ ہمارے مہمان پشاور سے اور مختلف علاقوں سے ہمارے پاس تشریف لائے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کے کام میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ بھی اسی طرز پر کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، کسی بات کا مطالبہ نہیں، بے غرض، بے لوث، بے لالچ۔ ابھی سردی کے موسم میں جب ہمارا رضائی سے نکلنے کے لیے دل نہیں کرتا، یہ بیچارے گھر بار چھوڑ کے کام کاج چھوڑ کے فارغ نہیں ہیں، ویلے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے کاروبار کام کاج ہم سے زیادہ ہوں، لیکن اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہمارے پاس آئے، تو ہم کم سے کم گھر کا اپنا ماحول چھوڑ کر کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں، ان کے کام میں شریک ہو۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر دین کی محنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔